کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز آئیں جن میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہی شوہر جبار کی دوسری شادی کروا دی۔ میرا جب ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو اس دن سے شاید میرے پہ احسان کیا گیا تھا۔ یہ میرے سے 8 سال چھوٹے ہیں اور ان میرڈ تھے، میں میرڈ تھی، میرا ایک بچہ تھا۔ میرے دل میں اسی دن ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بڑی ہی مجبوری کے تحت میرا نکاح کیا گیا تھا۔ تو اس دن سے مجھے ایک بات تنگ کرتی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے لگتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ ناظرین، میرے ساتھ اسٹرانگ عظمیٰ موجود ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں، فیمس بھی ہیں اور بڑے فلاحی کام کر رہی ہیں اور ہم ان کے کام سے بہت زیادہ امپریس ہیں۔ کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز آئیں جن میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہی شوہر جبار کی دوسری شادی کروا دی۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا سچ ہے، اور ایک بیوی اپنے ہی شوہر کی دوسری شادی کروا دے، یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اسٹرانگ عظمیٰ کے دل میں جو باتیں ہیں، جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، وہ آج اس انٹرویو میں ہوں گے تاکہ جو بھی کچھ مفروضے ہیں، کچھ وہم ہیں، وہ لوگوں کے ہم دور کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ آج ایسی خاتون، ایسی بیوی ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اپنے شوہر کے ہاتھ میں ایک دوسری بیوی کا ہاتھ دیا۔ تو آئیے اس حیران کن حقیقت کو آپ کے سامنے لائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹرانگ عظمیٰ، کیسی ہیں آپ؟ عمر بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے شوہر جبار کی دوسری شادی ہوئی۔ حیران کن بات ہے کہ ایک بیوی اپنے ہاتھ سے ہی دوسری بیوی شوہر کے ہاتھ میں تھما دے۔ کیا حقیقت تھی، وہ کیا معاملہ ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کیونکہ ان کے ذہن میں کئی سوالات ہیں۔ جی، میں نے ابھی تک تو کسی کو بھی صحیح حقیقت بتا تو دی ہے، لیکن آپ کو کھل کے بتا دیتی ہوں۔ میرا جب ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو اس دن سے شاید میرے پہ احسان کیا گیا تھا۔ یہ میرے سے 8 سال چھوٹے ہیں اور ان میرڈ تھے، میں میرڈ تھی، میرا ایک بچہ تھا۔ تو انہوں نے شاید اس کے ابو نے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی۔ اس نے میں BCom پارٹ 2 میں پڑھتی تھی جب میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے 2013 میں، 9 سال ہو جائیں گے 14 جنوری کو۔ تو میرے دل میں اسی دن ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بڑی ہی مجبوری کے تحت میرا نکاح کیا گیا تھا۔ اور یہ 2 ہی بھائی ہیں اور بالکل سمپل سادگی کے ساتھ 4-6 لوگ آئے تھے، نکاح کر کے مجھے لے گئے تھے اور اگلے دن 5-6 لوگوں کا ہم نے ولیمہ ایک ہوٹل میں جا کے لاہور روسٹ کھا لیا تھا، تو ولیمہ ہو گیا تھا۔ تو اس دن سے مجھے ایک بات تنگ کرتی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے لگتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی۔ میرا پورا انہوں نے ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا، مجھے یونیورسٹی لیول تک پڑھنے دیا، یعنی کہ BCom کے بعد ہی میں نے MBA میں ایڈمیشن لیا تھا، تو میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں رات گئی ہوں پڑھنے، دن میری کلاسز ہوئی ہیں، میرے ساتھ رہے ہیں۔ پھر ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی، آپ کو پتہ وہ کومے میں بھی چلے گئے، انہوں نے گلا نہیں کیا۔ 4 سال پہلے جب مجھے پرابلم ہوئی آرتھرائٹس کی، تو میں نے دیکھا کہ میرے سے کچھ میاں بیوی کے جو ریلیشن ہوتے ہیں، باقی بھی جو معاملات ہیں وہ میرے سے صحیح میں سر انجام نہیں دے رہی۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں آپ کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے منع کر دیا، میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کیا۔ پھر میں نے اپنے سسر سے بات کی، وہ بھی منع انہوں نے کر دیا، میرے ساس نے بھی منع کر دیا۔ پھر میں اپنے ابو کے پاس گئی، میں نے اپنے ابو کو جا کہا کہ اس طرح میں نے تھوڑا سا کسی سے سنا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے سے بڑی بھی ہے اور اس کا کوئی ارمان نہیں پورا ہوا۔ تو میرے ابو نے کہا بسم اللہ، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی کہ میرے ابو نے مجھے کہا، تو مجھے تھوڑا حوصلہ مل گیا کہ مجھے کسی طرف سے تھوڑا سا حوصلہ ملے گا۔ پھر میں نے کافی دفعہ ذکر کیا شادی کا، ہمیشہ ہی ذکر ہونا، لیکن میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ ہی منع کرتے رہے۔ پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہی خاندان میں ان کے ہی چاچو کی بیٹی ہے جو کہ یتیم ہے۔ مطلب ناظرین، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اسٹرانگ عظمیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل کلیئر ہونی چاہیے، کھل کے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ میاں بیوی کے جو ازواجی معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں میڈیا پہ لانا کوئی بڑا جرم نہیں ہے،
اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شوہر یا بیوی کوئی برا کام کر لے، وہ بھی تو میڈیا پہ آتا ہے نا. تو جب ایک بیوی کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جسے وہ خود سمجھتی ہیں کہ شوہر کی دوسری شادی ہو جائے تو اس میں یقیناً کوئی عیب نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ شادی سے یہ تو تھے پہلے کے معاملات، تو جب پسند کرنے کی باری آئی اس سے پہلے آپ کے اور جبار کے کیا باتیں تھیں جو آپ لوگ کرتے تھے کہ یار ہم نے شادی آپ کی کرنی ہے؟ وہ پسند کی طرف آپ لوگ کیسے گئے لڑکی کی؟ پسند کی طرف اس طرح گئے کہ جب بھی کوئی لڑکی گزرتی میں نے اس کو 2-3 رشتے بھی آئے، میں نے اس کو تصویر بھی دکھائی، کہہ رہے نہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی. پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کی ایک کزن ہے جو کہ مجھے پتہ ہے، وہ بچپن میں ہی گاؤں چلی گئی تھی اور اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی اگر ہوئی بھی ہے تو بھائی جو بھی ایسے کر کے بلایا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی. میں ان کے گھر پہ گئی، میں نے جا کے ان کے ابو کے ساتھ اس کی بڑی بہن سے بات کی. پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر بچی کی رضامندی ہوگی تو ہم پھر ہی ہاں کریں گے، ادروائز نہیں. تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا، لیکن وہ بیچاری ابھی 18-19 سال کی ہے، تو اس نے پھر آگے سے ہاں نہیں کی. اس نے کہا جہاں میرے ابو کریں گے وہی میں کروں گی. تو بار کو پھر بھی تصویر نہیں دکھائی. جس دن اس کی بات پکی ہوئی ہے، رشتہ ہم نے پکا کیا ہے کہ ان کے ابو ہی گئے تھے، وہی اس کو مٹھائی وغیرہ لے کے بات پکی کر کے تصویریں اتاری، تو وہ ویڈیو میں رو رہی تھی. میں نے دیکھا کلپ تو مجھے نا بڑا ایک دم دل کو کچھ ہوا. میں فوراً ساتھ والے ہم سائے ہیں ان کی آنٹی، میں نے کہا آنٹی دیکھیں یہ کیوں رو رہی، کہہ رہی آپ فون کریں. میں نے فوراً فون ملایا، میں نے ان کی جو بہن تھی ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا اس کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی، اس کی رضامندی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، وہ اس کو اپنی امی کی یاد آ گئی تھی، اس کی امی نہیں ہے. تو پھر اس طرح کر کے یہ رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا. پھر بھی میرے ہسبینڈ مجھے کہتے رہے کہ سوچ لیں دیکھ لیں عظمیٰ. میرے سسر بھی مجھے کہتے رہے، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. میں نے اپنے دل کو بڑا کیا. تو یہ میں نے ایک بڑا اچھا سا میسیج دیا ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ فرض کریں وہ باہر جاتے، بچہ بھی ان کی ایک بیٹی ہے، ان میں سے میری یعنی کہ ایک بیٹی ہے، تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچے بھی اور دے دے گا. تو میں نے یہ کہا کہ جب میں ٹھیک نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، میرے ہسبینڈ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، اس کی میں حق تلفی کیوں کروں. پھر مل کے ہم نے یہ شادی کی. تو جب وہ آئی ہے تو جان تو آخر جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی نثار ہے کاش. ناظرین، قربانی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اسٹرانگ عظمیٰ نے اتنی بڑی قربانی دی. اور انہیں سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی خامیاں اور خوبیاں پتہ ہوں، اور دوسروں کی خوبیوں کو اپنے میں شامل کرنا سے انسان یقیناً آگے بھی جاتا ہے، اور اس میں مزید جو سیکھتے ہیں ان کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور انسان پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جو عظمیٰ باجی نے اتنا اچھا سٹیپ اٹھایا، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے، اور یہ نیک دعائیں بھی دے رہی ہیں اپنے شوہر کو اور ان کی دوسری بیوی کو.